اللہ الرحمن الرحیم وهذه الشروط التي اشترطوها في الراوي والشروط الأخرى التي اشترطوها لقبول الحديث والأخبار لم تتوسل إليها أي ملة من الملل حتى في هذا العصر الذي يصفه أصحابه بالمنهجية الدقة فإنهم لم يشترطوا في نقلة الأخبار الشروط التي اشترط ماضی یار اشترطها علماء المصطلح في الراوي بل بلا أقل منها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبعض الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء الرسمية لا يوثق بها ولا يركن إلى صدقها وذلك بسبب رواتها المجهولين وما آفة الأخبار إلا رواتها فكثيرا ما يظهر عدم صحة تلك الأخبار بعد مدة بعد قليل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل اول راوی اور اس کے قبول کی شرطیں. یہ باب ثانی شروع ہے. پہلے ایک تمہید بیان کی ہے. کیا بیان کی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی حدیث مبارک جو ہم تک پہنچتی ہے تو اس میں جو راستہ ہے وہ روات ہے. کون ہے؟ راویوں کے بغیر نہیں وہ پہنچ سکتی. تو اب پہلا جو ہدف اور نشانہ بنتے ہیں نا وہ راوی بنتے ہیں. اس لیے ان کی پڑتال کی جاتی ہے تاکہ حدیث کا معیار معلوم ہو جائے. سمجھے ہی؟ اچھا جی ان توجہ کریں. اگلی گل یہ بھی تمہید وچ داخلی اور یہ شروط بولے ویس جاگ دیں. اور یہ شروط وہ کہ شرط کیا ہے علماء نے ان کو راوی میں. اور شروط دوسرے وہ کہ شرط کیا علماء نے ان کو حدیث کے قبول کرنے کے لیے اور اخبار کے قبول کرنے کے لیے. کیونکہ جب یہ شرطیں آ رہی ہیں تو اور بھی شرطیں ہیں نا کہ جو علماء نے شرطیں لگائی ہیں نہیں پہنچی ان شرطوں تک کوئی ملت ملل سے پچھلے زمانے میں یہ چیز کوئی نہیں سی. یہ چیز بھئی سابقہ مذہب جڑیاں قوماں اپنے مذہب نقل کیتے نے نا انہاں کول سنداں ہون راویاں اُتے باساں ہون یہ گل کسے ملت وچ کوئی نہیں. اس وجہ تو اعتبار اٹھ گیا. قرآن پاک نے آکھیا بھی انہاں عرشہ ملا دیتی حرفون الکلمہ ہو گئے. سمجھدا پہ اگوں اے لیاون لگے نے مولوی دی گل اج دے دور دی اپنے دی بھی ساڈے اج دے دور وچ بھی جڑیاں اے خبر پہنچانے والیاں ایجنسیاں وغیرہ نے جی یا جڑیاں خبراں چھپدیاں نے یا ریڈیو ٹی وی تے خبراں ہوندیاں نے ساریاں انہاں وچ چونکہ سارے وچ راویاں دا کوئی اعتبار نہیں ہوندا. یہ اگلے دن جھوٹ ثابت ہویا ہوندا ہے جی کہ کوئی نہیں ہوندا. صرف یہ کہ راوی سارے مجہول نے وہ کسے کم دے نہیں ہے کہ جیڑی کسے ٹھوکی اگر چاڑ دیتی جی. تو اس وجہ تو بھی سارا کم جھوٹو جھوٹ چلتا ہے جی. ہوں صرف ترجمہ دیکھو غور نال. حتیٰ کہ اس زمانے میں وہ کہ یاسفہ بیان کرتے ہیں اس کو اس زمانے کے جو موصوف ہیں یاسفہ اصحابہ بالمنہجیات والدقات بھائی جڑے یہ چیزاں بیان کرتے ہیں اس زمانے وچ. پس بے شک انہوں نے نئی شرط کی
اخبار کے نقل کرنے میں وہ شرطیں کہ شرط کیا ان کو علماء المصطلح نے جی، یعنی یہ جو مصطلح علم ہے نا، اس کے علماء نے جو شرطیں لگائیں راوی میں، انہوں نے وہ شرطیں نقل نہیں کی، نہیں شرطیں لگائیں انہوں نے، صرف ابھی گل جنہیں چاہ دیتی جی، بلکہ ولا عقل منہا، بلکہ نہیں عقل اس سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں عقل اس سے، پس بعض اخبار خبریں وہ خبریں کہ نقل کرتے ہیں ان کو وکالات الانباء الرسمیہ، اب اخباراں ٹی وی ریڈیو سارے صحافی سارے جی تے نہیں وثوق کیا جا سکتا ان کے ساتھ، نہیں اعتماد کیا جا سکتا ان کے صدق پر، اور یہ بسبب ان کے روات کے مجہولین کے، مجہول دا مطلب کنے گل دسی ہے جی، اساں دے بھی جڑا بندے دے منہ چ شراب پکدی ہوے، تھلو ستن بھی پاٹی ہوے، پینٹ سپائی ہوے، تے جناب اسی آنے بلے بلے جی مینوں بندے دسا بڑا بہت بار 5.5 فٹ قد سی ہوندا، ساڈا نزدیک اعتبار دا وچوں قد 5.5 فٹ سی جی، چنگا بڑا جڑا سی جی، میں او کدے ترکھڑے تے لدو تے او چنگا بڑا 1.5 من دا وزن سی جی، 1.5 کتھے جی 2.5 من جی، اے ساڈی ہے جی، اور نہیں آفت اخبار کی مگر اخبار کے روات، جیڑی بھی کسی گل پہنچانی ہے نا، اس گل دا معیار تاں ہی بننا ہے کہ راوی کے ہو جائے، راوی اساں ایک اور بھی جملہ ٹھوکیا ہے جی، بھئی چونکہ چسکا ہے نا محفل جو چپ تو سارے کو ہوندی نہیں، گل تو کرنی ہے جی، کسی دی گل نقل کرنے لگے گا نا جی دروغ بر گردن راوی، یہ بھی جملہ سا پکایا ہے، دروغ جھوٹ راوی دی گردن تے تو چپ کر جا، جدو تینوں اس گل دا اعتبار نہیں بھی جھوٹی کہ سچی تو چپ کر جا، وہ جی چپ میں نہیں کر سکتا محفل پخی ہے، اے گل ہے جی، تے نال اسی آکھ دینے کہ دروغ جھوٹ راوی دی گردن تے جی، عجیب گل ہے جی، چپ نہیں نہ ہو سکتے جی، تو وما فت الاخبار الا رواتها، اور بہت دفعہ وہ کہ زہر ہو جاتی ہے عدم صحت ان اخبار کی مدت قلیلہ کے بعد، کہ نصاری کی کیتی ہے جھوٹ مارے ہیں، گلاں نو بڑھا چڑھا کے کرنا اس تو بھی زیادہ جی، اور یہ شروط وہ کہ شرط کیا ہے علماء نے ان کو راوی میں، اور شروط اخرى وہ یعنی اے بھی جڑے تھے بیان ہونے لگے نا تو اور بھی تو شرطیں پیچھے پڑھیاں جے، وہ کہ شرط کیا علماء نے ان کو حدیث اور اخبار کے قبول کے لیے، جڑی ساڑیاں شرطاں نے نہیں پہنچے ان تک، نہیں پہنچی ان تک کوئی ملتوں میں سے، حتیٰ کہ اس زمانے میں وہ کہ یاسف ہو کہ بیان کرتے ہیں اس کو اس زمانے والے منہج کے ساتھ اور دقت کے ساتھ، یعنی بڑے طریقے نال منہج طریقہ دقت بڑے، یعنی اس زمانے دے جڑے ساڈے خبر رساں ایجنسیاں بڑی دقت نال بیان کردے نے جی، بڑی دقت نال بیان کردے نے جی، کیونکہ وہ جڑے اصحاب جڑے بھی بڑی دقت نال گلاں کردے نے، کیونکہ وہ کیونکہ انہوں نے نئی شرط کی خبروں کے نقل کرنے میں، کی شرط کی وہ شرطیں کہ شرط کیا ان کو علماء المصطلح نے، یعنی علم مصطلح کی علماء نے، مصطلح نہیں آخنا راوی میں، بلکہ نہیں عقل اس سے، بلکہ اس تو کٹ بھی نہیں کچھ بھی نہیں جی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس بعض اخبار وہ اخبار کہ نقل کرتے ہیں ان کو وکالات الانباء الرسمیہ،
वकालात अखबार रस्मिया। ਯਾਰ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ بھی یہ جو خبریں نقل کرتے ہیں نہیں وثوق کیا جا سکتا ان کے ساتھ اور نہیں اعتماد کیا جا سکتا ان کے صدق پر، ان خبروں کے صدق پر، اور یہ بسبب ان خبروں کے روات کے مجہولین کے بذالک بسبب روات حل مجہولین کہ ان کے روات کیا ہیں، مجہول ہیں، اس سبب سے ان پر کوئی نہ اعتماد ہے تو نہ وثوق ہو سکتا ہے، اور نہیں آفت اخبار کی مگر اخبار کے روات، اور بہت دفعہ زہر ہو جاتے ہیں عدم صحت ان اخبار کی مدت کے بعد، تھوڑی سی مدت کے بعد، یعنی مدت قلیلہ کے بعد پتہ لگتا ہے بھی ساری خبر جھوٹی سانے جی۔ اور یہ شروط وہ کہ شرط دیا ہے ان کو علماء نے راوی میں۔ بھئی کتنے لوگ دفاع کرتے ہیں دوسرے دن جا کے ٹی وی تے خبریں یار میرے خلاف جھوٹی خبر لا دیتی نے جی، میں کیتا ہی کوئی نہیں ہے گا جی، ہر روز کم ہوتا ہے جی جی۔ اور شروط اخرى وہ یا جڑا منہ تے کراؤ سارا ڈرامہ کی ہوندا ہے بھی جھوٹی گل ہی ٹھوکی دی ہے نا، تو آندا جی مینوں منہ تے لے کے چلو میں گل کیتی ہے، یا یار یہ گل میں کیتی جڑی تو میرے ذمہ لا دیتی ہے جی جی جی۔ اور شروط وہ کہ اور شروط اخرى وہ تبھی تن نا کچھ جنہاں نوں چسکا نہیں چس نہیں آਉਂਦੀ شرارتاں تو بغیر جی، تسی کچہری جا کے پچھا کے ویکھ لو مولوی عثمان، کچھ بندے ایسے بیماری نے جنہاں دی زندگی دا مشغلہ ہے کوئی کیس نہیں کچھ بھی نہیں، صبح بس کچہری ایک بار چکر لانا ہے، انہوں دی طبیعت داخل ہے جی، دیکھنا ہے بندے کنے وکیلاں کول چڑھ بیٹھا اتنے بیٹھا گپ شپ لائی پھرا ٹریا بس یہ انہوں دی طبیعت داخل ہے جی جی۔ اور شروط اخرى وہ کہ شرط کیا ہے ان کو علماء نے حدیث اور اخبار کے قبول کے لیے نہیں پہنچی ان کا کوئی ملتوں سے، حتیٰ کہ اس زمانے والے وہ کہ بیان کیا ہے ان کو اس زمانے والوں نے مرجعیت اور دقت کے ساتھ، کیونکہ نہیں شرط کیا انہوں نے اخبار کے نقل میں شروط وہ شرطیں کہ نقل وہ شرطیں وہ شروط کہ ان کو علماء مصطلح نے لگائی، وہ شرطیں کہ نقل وہ شرط تو جملہ بول چاہ کہ شرط کیا ہے ان کو علماء مصطلح نے راوی میں، بلکہ اور نہیں اقل ان سے، پس بعض اخبار وہ کہ نقل کیا ان کو وکالات الاخبار رسمیہ نے اور نہیں وثوق ان کے آرام نال بلا بھی سارا جو کچھ یہ ادو کم چوڑا ہو گیا، اور جو کچھ انہوں نے کیتا ہے تو جو کچھ ترجمہ کر رہے ہیں وہ تو بھی کم چلا گیا آگے جی۔ نہیں اعتماد لا بھی یہ بعض اخبار جو ہیں نہیں وثوق کیا جا سکتا ان کے ساتھ اور نہیں اعتماد کیا جاتا ان کے صدق پر، اور یہ بسبب ان کے مجہول راویوں کے، اور نہیں آفت اخبار کی مگر اخبار کے راوی، اور بہت دفعہ ظاہر ہویا عدم زہر ہو جاتا ہے ان اخبار کے ہو جاتی ان اخبار کی عدم سے تھوڑی سی مدت کے بعد۔ شروط و قبول الراوی اجمع الجماہیر من ائمۃ الحدیث والفقہ علی انہ فقہ ہے فقہ نہیں ہو یار، فقہ کی ہوندی خدا دے بندے، انہ یشترط فی الراوی شرطان اساسیان ہما دھیان وہ راوی کے یہ تو صرف تمید آ گئی، تمید خلاصہ ہے بھی اے دین اسلام دے وچ اے چیز ہے کہ جڑا سونیاں دے فرامین نے صحابہ پاک دے اقوال تابعین دے یہ جد تک راوی نہیں نہ ہونے اس وقت تک گل معتبر نہیں ہے جی۔ چلو جی، راوی کے قبول کی شرطیں اجماع کیا ہے جماہیر نے، جسے تھوڑے مسجد نہیں کہ پنڈی نال پرلے پاس دفتر جماہیر بیٹھے نہیں جی، اجماع کیا ہے جمہوروں نے، جو کون سے ہیں ائمۃ الحدیث والفقہ سے، انہوں نے اجماع کیا ہے اس بات پر کہ شرط کی گئی ہیں راوی میں دو شرطیں بنیادی طور پر، اور وہ دونوں یہ ہیں جو آگے آ رہی، عدالت اور ضبط۔
راوی کی قبول کی شرطیں قبول کی شرطیں اجماع کیا ہے جماہیر نے ائمۃ الحدیث والفقہ سے اس بات پر کہ شرط کی گئی ہے راوی میں 2 شرطیں بنیادی، وہ دونوں یہ ہیں جی راوی کے قبول کی شرطیں اجماع کیا ہے جماہیر نے ائمۃ الحدیث والفقہ سے اس بات پر کہ شرط کی گئی ہیں راوی میں 2 شرطیں بنیادی، وہ یہ ہیں العدالت ویعنون بها ان یکون الراوی مسلما بالغا عاقلا سلیما من اسباب الفسق سلیما من خوارم المروءۃ۔ نمبر 1 عدالت، مراد لیتے ہیں عدالت سے یہ کہ ہو راوی مسلم بالغ عاقل فسق کے اسباب سے سالم، فسق نہ کردہ ہوئے، اور جو خوارم المروت ہیں، جو شخصیت کو داغدار کرنے والی چیزیں ہیں، گندی حرکتاں، ان سے بھی وہ سالم، ان سے بھی سالم ہو جائے۔ اور مروت ہے یا ترکو کلو ما یحط من قدر الانسان فی العرف الاجتماعی، بھی اگر وہ محفل چ بیٹھا ہو تو آخر یار ہی کہو جا بندہ ہے جی ان سارے کولوں کی ہوے ہو سالم ہوے جی۔ ہن شخصیت نو داغدار ہونے کولوں بچانا یہ ساڈا موضوع ہی نہیں۔ اسی محفل چ بیٹھے ہاں، اساں اپنا بورا بھرنا تن کے، پاویں سارے لوکی وہندے رہن کہ مولی صاحب تے پوری دیکھ کھا گئے نے جی، سانو اس نال غرض ہی نہیں، اساں بورا تن کے بھرنا ہے۔ اسی چلے گئے سودا لین، دکاندار او حضرت سکی آ جاؤ، نہ بیٹا میں آگے نہیں آتا، یہ جو پہلے کھڑے ان کا حق ہے، پہلے ان کو دو پھر میں آتا ہوں۔ تو میں جناب اندر چلا جانا، نالے چاہ پینی کرسی، نالے سودا لینا، نہ نکل جانا ہے۔ جڑے کھلوتے ہیں جی انہیں آخنا تو ہے نا، ہوں انہوں دے دماغ چ گل آنی ہے نا، یار تعلقات ہونے چاہیے، کی ہونے چاہیے، تعلقات ہونے چاہیے جی، سنیا نا جی۔ یہ جڑا خوارم المروت، شخصیت نو سنبھال کے رکھنا، یہ بڑی گل جے پتر، بڑی گل جے، بڑی گل جے۔ کسی بھی تھان تے انج نہ ہوئے کہ لوگ آکھن جی اے ویکھو نے کی کردے پے نے جی جی اے کی کردے پے نے جی۔ چلو جی، عدالت اور مراد لیتے ہیں عدالت سے یہ کہ ہو راوی مسلم بالغ، مسلم مسلم بولنا، بالغ عاقل سلیم فسق کے اسباب سے، نہ دا سلیم نہ ہوئے، فسق دے اسباب کو سالم ہوئے، سلیم ہو گندی حرکتوں سے جو اخلاق رذیلہ ہیں، اخلاق رذیلہ ان سے جی جی۔ نمبر 1 عدالت اور مراد لیتے ہیں عدالت سے یہ کہ ہو راوی مسلم بالغ عاقل سلیم فسق کے اسباب سے، سلیم خوارم المروت سے، وہ نا مروت بھی چھوڑنا ہر اس چیز کو جو انسان کے قدر کو خراب کرے، تو خوارم جمع خارم بھی وہ توڑنے والے، یعنی انسانیت کو جو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں ان سے سالم، یہ عدالت ہے، یہ عدالت ہے جی۔ استاد جی ولی ہوں نے جی، کرامت کو نہیں بچائی جی، اس تو وڈی اور کرامت کیڑی ہونی جو خدا دے بندے ہو جی۔ الراوی غیر مخالف للثقات ولا سیء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مغفلا ولا کثیر الاوہام۔ ضبط کیا ہے؟ اور ضبط مراد لیتے ہیں ضبط سے یہ کہ راوی ثقات کی مخالفت نہ کرے، راوی
सिक्कात की मुखालफत न करे। सिकात ने जो संदे बयान की हैं, जो मतन बयान की हैं, ये उनकी मुखालफत न करे। ये ज़बत है। और ना ही वो सय्युल हिफ़्ज़ हो कि हाफजा कमज़ोर हो जी बस सामने लिखिया दिरम हो तो पढ़े दिनार जाए फिर भी कोई उस्ताद ही जी बच्चे वेख्या भी पता ना लगे जी देखो जी बैठे ने पट्टियां उत्ते पढ़ान जी साढ़े जन कम्मे जी और ना ही वो फाहिशुल गलत हो भाई पता ही ना लगे भी गल केड़ी करनी है जी। और ना ही वो मुगफ़ल गफलत तारी गल ही को नहीं पता लगी जी। और ना ही कसीर अहाम हो जी ना यानी जिंदगी उनकी बड़ी ज़बत वाली ते बड़ी चुकन्नी जिंदगी आया है अल्लाह दी कसम कदे उन्हां दी जिंदगी दा नक्शे दी वीडियो बनी हो ना सामने जी साढ़े तो दिमाग ही कोनी ये बंदा और जो कंप्यूटर लै नहीं चलती सीधी हैं उत्ते थले नहीं होंगी सीधी जा रही है अल्लाह दी कसम क्या लोग सन जी क्या लोग सन जी। पहले उन्हें समझा ना कि साड़ी यह जिम्मेदारी है साढ़े सिर उत्ते ए भार है असा एक घड़ा तरोड़ना नहीं तो फिर कोई गल लगा टुरी ना जी। हाय वह मेरे ओ यारो ज़बत और मुराद लेते हैं ज़बत से ये कि रावी सिकात का मुखालिफ ना हो और सीउल हिफ़्ज़ ना हो फाहिशुल गलत ना हो गफलत वाला ना हो कसीरुल अहाम ना हो जी। किस शय के साथ साबित होती है अदालत भी ए रावी आदिले ए किमें साबित हुंदा है ए रावी ए गल किमें साबित हुंदी है ए रावी मजरू है ए किमें साबित हुंदा है जी एक ही थर्मामीटर है। किस शय के साथ साबित होती है अदालत साबित होती है अदालत अमरैन में से एक के साथ केड़े केड़े या मुअद्दिलीन की नस करने के साथ अदालत पर जो इमाम है ना जरा तादील की वो नस करें कि फ़लाँ बंदा आदिल है सेका है यानी इन्हें वज़ाहत कीती है यानी नस करें उलमाए तादील या कोई एक उलमाए तादील से अदालत पर कि इस बंदा आदिल है इंज साबित हुंदी है व इम्मा या साबित होती है अतफ तफसीरी शोहरत के साथ कि वो बंदे इतने मशहूर हैं हर कोई जानता है कि वो आदिल हैं लिहाजा अब अगर उनकी कोई तनसीस ना भी करे तो कोई ज़रूरत नहीं है जी उनकी वजाहत शाह माजिया नजारूबू भाई माजी ने अगले जो रफा देना है तो आप क्यों ना रफा लवे क्यों जी फैल जो रफा देंदा फेल आप भी तो लवे ना जी दूजे नु आंदा तो आप नहीं आखे लगता क्यों भी मेरा यारा है जी भला होता जो या नुस्सो तू उस्ताद पिछे दसिया भी शाह हुण पैने रफा पढ़ जी जी पुत्र माजी मुजारे का फ़र्क है जी वगैर हिम्मत काफ जारा पिछे है पे ओ भला थी वो मेरे यारा हुण तो शर्म कर चा और या इस्तिफादा और शोहरत के साथ सुनिया जे बस वो हस्तियाँ के मशहूर हो गई उनकी अदालत अहले इल्म के दरमियान और आम हो गई तारीफ़ उन पर हर कोई बंदा कह रहा है चंगे लोग ने
تو کافی ہے اس کو یہ بات. ہن اندے عادل تے سیکا ہونے واسطے یہ گل کافی ہے. اور نہیں محتاجی اس کے بعد ایسے معدل کی طرف جو نس کرے عدالت پر. ان دی لوڑ مولوی ویسا کہ نہ ولا ہاں یہ جملہ بولنا ولا یہ محتاج ہو اور نہیں محتاجی کسی بعد اس کے بعد بعد اس کی کسی معدل یعنی وہ لوگ ان کو مان لیں کہ یہ سیکا ہے تو نہیں اب کسی معدل کی طرف محتاجی نہیں ہے او چی بول مار جا میری غرض یہ تھے کہ اور نہیں ہے محتاجی بعد اس کے کسی معدل کی طرف کہ نس کرے جو نس کرے اس پر کہ جی فلانا عادل ہے. مثال دیں دینی یہ جیسے ائمہ مشہورین جیسے ائمہ اربعہ کون ہن اے محتاج نہیں کسی بندے دے کہ آکھے جی امام صاحب سیکا نے امام مالک سیکا نے امام شافعی نے لوڑ نہیں ہے جی چلو. اور سفیان ثوری تے سفیان بن عیینہ امام اوزائی اس طرح کچھ اور لوگ ہیں جو اتنے مشہور ہو گئے ہیں. تو اب اگر کوئی ان کی تعدیل نہ بھی کرے تو ضرورت نہیں ہے. کس شے کے ساتھ ثابت ہوتی ہے عدالت امرین میں سے ایک کے ساتھ یا معدلین کی نس کرنے کے ساتھ عدالت پر یعنی یہ کہ نس کریں علماء تعدیل یا ایک ان میں سے تعدیل پر اور یا استفادہ اور شہرت کے ساتھ. پس وہ بندہ کہ مشہور ہو گئی عدالت اس کی اہل علم کے درمیان اور پھیل گئی ثنا ان پر شاع عام ہو گئی تو کافی ہے اس کو یہ بات یعنی ہن وہ بندہ عادل ہے جی. اور نہیں محتاجی بعد اس کے معدل کی طرف جو نس کرے عدالت پر بھی جی فلانا عادل ہے. اور یہ جیسے ائمہ مشہورین جیسے ائمہ اربعہ اور سفیانین اور امام اوزائی اور ان کا غیر جی بغیر ہمت حاشیہ نہیں لایا بھی کندہ نال لبی ہے جی سنیں جی ہاں جی. کس شے کے ساتھ ثابت ہوتی ہے عدالت ہوتی ہے عدالت امرین میں سے ایک کے ساتھ یا یہ کہ معدلین نس کریں معدلین کے نس کرنے کے ساتھ عدالت پر یعنی کہ یہ کہ نس کریں علماء تعدیل یا ان میں سے ایک عدالت پر یا ثابت ہوتی ہے عدالت استفادہ اور شہرت کے ساتھ. پس وہ ہستیاں کہ مشہور ہو گئی ان کی عدالت علم والوں کے درمیان اور عام ہو گئی ثنا ان کی ان پر کافی ان کی ان پر ان کی کس کا معنی ہے اور عام ہو گئی ثنا ان پر علیحدہ مرجع من تے ما لفظاً مفرد نے معنی نے پتہ نہیں کی ہوندے نے جی جی میں تسی پتہ نہیں کی تحفے ہو. کافی ہے ان کو یہ بات ساجی ضمیر مفردی مرنے سر کھپانے میں من پیچھے آئے پہ جی اور نہیں محتاجی اس کے بعد معدل کی طرف کے نس وہ جو کی ہے نس کرے تعدیل پر عدالت پر اور یہ جیسے مشہورین جیسے ائمہ اربعہ اور سفیانین اور امام اوزائی اور ان کا غیر. بندے دے پتروں کو ٹرو تو تاں کو 2 صفحے پڑھیندے نے تے جے تھی کہانی پا کے بہ رہی ہے تے پھر ایک ہی سبق تے 3 گھنٹے جی 6 مہینے بعد تو نظر آنا ہوندا ہے جی جے کو کوشش کرو بھی کو ہفتے بعد 15 دن بعد باری پڑھو تو کو ٹرو پھر تو کو گل بنے جی جی. صبر مذہب حافظ ابن عبد البر کا عدالت کے ثبوت میں آپ نے قول کیا تھا چونکہ وہ معتبر نہیں ہے اس لیے نقل کر کے اس کو رد کرنا ہے. 1 منٹ انہوں ذرا پڑھ لئیے نا پھر اگلی گل کر دیں ہم.
امام علامہ کون؟ ابن عبد البر، امام علامہ حافظ المغرب، شیخ الاسلام ابو عمر نائ یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر، تو نسبت کدے ہوئی؟ پردادے وال، بن عاصم نمری اندلسی قرطبی مالکی مسلکن، صاحب تصانیف فائقہ، پایا ہے آپ نے کبار کو، لمبی عمر ہوئی ہے ان کی، و علا سند، اور ان کی سند بڑی اونچی ہے، کیونکہ لمبی عمر ہے تو بڑے بڑے کبار نو پایا نا، اور سمجھے ہی بھئی ایک بندے دی عمر 100 سال، انہیں 15 سال وچ ایک اس بندے کو پڑھیا جن دی عمر 80 سال ہے جی، تے انہیں 90 سال دی عمر چ پڑھایا ایک 15 سال دے منڈے نو، یہ ان 15 سال والا دا جڑا دادا ہے وہ وچ کنا فاصلہ بن جاندے جی، اس طرح جی تے وَتَقَا سارا علیہ طلباتو، طلباء بڑے آپ کو آ کے پڑھ دے سن، کوئی شک نہیں، ظاہر ہے لوکاں دین پڑھنا سی، وجامع وصنفا ووثقا وضاعفا، اپنے سارے کام کیتے، وسارت بتصانیفہ الرکبان وخضع لعلم ہی، علماء زمان جھکے ان کے سامنے، کان اماماً دیناً ثقتاً متقناً علامہ متباحر صاحب سنت و اتباع، اے خوبی ہے جی، وکان اولاً، پہلے عصریاً ظاہریاً جی، بھی آپ بھی اپنے طور تے قرآن و حدیث سے جو مسئلے سمجھ کے بیان کرنے، فی ما کیلا، پھر گئے، ثم تحول مالکیاً، باوجود میلان کرنے کے، میلان بین الافق شافی فی مسائل، اور آپ پر یہ کسی نے انکار نہیں کیا، فإنہ، کیونکہ آپ ان سے تھے جو پہنچ گئے تھے رتبہ ائمہ مجتہدین کو، اور جو بندہ نظر کرے ان کے مصنفات میں، بأن لہ مزیت من سعۃ العلم قوت الفہم سلان الذہن، سیلان، اچھا جی، قال ابن حزم، کہ نہیں جانتا میں کلام میں جی، عالم فی الکلام میں علی فقہ الحدیث مثلہ، فکیف احسن من، انہوں دے برابر کو نہیں تو اچھا کیوں ہو سکتا ہے، یہ فوت ہوئے سن شاطبہ 300 اننے وچ پیدا ہوئے تو اننے وچ فوت ہوئے جی، اے تمہید آپ دی کتاب بڑی بڑی پئی ہے تھلے، موتا امام مالک اتے جی، من المعانی والاسانید، الاستیاب فی معرفت الاصحاب جی، اے پہلی کتاب صحابہ پاک دے تعارف تے نہ لکھی ہے، کنا ہوندہ بڑھیا، میں کتاب دا نام پوچھ رہا ہوں، الاستیاب، سنیں جی، پھر دوسری کتاب لکھی ہے ابن اسیر نے، اسد الغابہ کی، پھر تیسری کتاب لکھی حافظ ابن حجر نے، الاصابہ فی تمجیز الصحابہ، یہ 3 کتاباں مشہور نے صحابہ پاک دے تعارف تے، چوتھی پھر طبقات ابن سعد ہے، ان دے وچ بھی ہیں لیکن انہوں دا انداز ہو رہے جی طبقات وچ، لیکن صحابہ پاک دے تعارف ہوتے 3 کتاباں نے، لیکن انہاں وچ جڑے صحابہ دا تعارف ہے کوئی لکھاں نہیں ہے کہ جی، ہزاراں دی تعداد نے جی بس، تو باقی جڑے صحابہ دا نہیں پتہ، سارے سرکار دے غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اچھا جی، اور دھیان ہوئے ہن اے جڑے نا بابے بھئی تے استیاب تے الاستذکار جی فی شرح مذاہب علماء الامصار تے، اچھا جی، ہن انہاں دی گل سنو، بھی چونکہ بندے اس زمانے دے نے تے انہاں نے عدالت دے بارے وچ قول کیتا سی تے بعد اس قول نو منیا نہیں، انہاں کی آکھیا، رائے ابن عبد البر کی یہ ہے کہ گل شروع، ہر حامل علم
معروف العنایت بالعلم، جیڑا بھی عالم ہے تے دین تے چل رہا ہے، علم دی قدر کردا ہے، محمول امرہ علی العدالت، اے نہ کہسی یہ بندہ عادل ہے، اے بندہ اے قول کیتا کنے، حتیٰ کہ واضح ہو جرا اس کی، اگر ان دے خلاف کسے جرا نہیں کیتی تے بندہ حامل علم ہے تے معروف العنایہ بالعلم ہے کہ شریعت کے مطابق چلتا ہے تے لہذا بندہ عادل ہے، یہ بندہ گل اپنی جگہ تے ٹھیک ہونا دی۔ واحتجا، اے ناصل حجت پکڑی ایک حدیث نال، حدیث نو دلیل بنایا جتوں نے مسئلہ ثابت کیتا، واحتجا بے حدیث، وہ ایک ہاں يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين۔ فرمایا حدیث سونے دا فرمان، اٹھائیں گے اس علم کو ہر پیچھے آنے والوں سے ان کے عدول، ان کے آپ نے بنایا اس نے موجبہ کلیہ کہ ہر اگلے جو علم کو قبول کریں گے وہ عادل ہی ہوں گے، نفی کریں گے وہ علم سے غالین کی تحریف کو، مبتلین کے انتحال کو، جاہلین کی تعویلوں کو۔ آپ نے یہ حدیث بنائی دلیل کیڑی گل ہوتے جڑا عالم ہے تو دین دے مطابق چل رہا ہے عادل ہے۔ سنیں جی، غالی کون ہندائی بھیڑا پہ وہ جو مجاوز الحد سلیم، سنیں جی، شریعت دی حد تو گزر جائے۔ تحریف کی ہندی ہے، تحریف نصوص کے معنی کو بدلنا، جیسا کہ تعریف کرنی مبتدعہ کی ام وجہ الصحیح ہے الا ما یناسب بدعتا، چھک ترو کے گل اپنے محلے چل جانی ہے کدے تے او جڑے ہے نا او بے خود حوالہ رواہ ابن عدی فی الکامل وغیرہ، وقال العراقی سندیں نہیں لیکن حسن کہا ہے اس کو بعض علماء نے، چونکہ اس کی سندیں بہت ساری ہیں جی، سنے ہی اے مطلب اے وے اگوں اندہ جواب آ رہا حدیث دا کہ انہوں نے اس حدیث نو دلیل بنایا کہ ہر اگلا عادل ہوئے گا جی۔ وہذا آپ کا قول یہ نہیں پسندیدہ علماء کے نزدیک جی۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، والا فرض کریں وہ بعض نہ کہا حسن ہے صحیح ہے تو پھر معنی کیا ہے؟ بس تو پھر جواب یہ ہے کہ یہ ہے خبر لیکن امر کے معنی میں خبر ہے، یعنی سونے اے فرمائے چاہیے کہ اٹھائیں اس علم کو، کیڑا علم؟ وہ قرآن و حدیث، چاہیے کہ اٹھائیں اس علم کو ہر خلف سے ان کے عدول، ہر خلف سے عدول، یہ بھی معنی میں یہی ہے اس حدیث دا، معنی میں یہی ہے اے امر دے معنی چے کہ سونا فرمایا کہ ہر اگلے جڑے عادل نے نا وہ ان ایتھو کی سمجھ آیا؟ نبینا سکولوں نسیا شرارتاں کردہ اور کوئی راہ نہیں لبا تے مدرسے چھاڑے ہو، سمجھ آئی ہے جی؟ بھی ایہو جے سیانے پتر دینا ماں پیو جی ہے جی، اج میں تسی بیٹھے ہو سارے جی ہے جی، تے پھر گل لینا جی تے کھٹو جا دینے تے اونا کی کرنا ہے جی، مطلب ہے کہ وہ جڑا ہے نا اے اصل سونے اے فرمایا ہے کہ ہر اگلے جڑے نے اونا وچوں
جنہ دی طبیعتاں اچھیاں نے، ماں پیو سمجھدا ہے کہ سچ بولدا ہے، جھوٹ کولوں نفرت کردا ہے، ان دی طبیعت عیاشی کوئی نہیں، اے نماز نال جڑیا ہے، نیک ہے، شریف ہے، اے ہو جائے بندے جڑے نے دین والے پاسے لے آئے جان جی، تاکہ وہ کی بنن، عادل بنن جی۔ مطلب ہے کہ وہ دین پڑھ کے تے دین دے خیر خواہ ہون جی، کی ہون؟ تو اے سونے فرمایا کہ چاہیے کہ یہ علم اٹھائیں، اس علم کو ہر خلف سے اس کے عدول، اس دلیل کے ساتھ، ہن دلیل سمجھو نا، میں یحملو اندنے تو گل بدی ہے کہ جتنے اگلے لوگاں دین پڑھے وہ سارے تے عادل نہیں ہے کہ جی، تو جے کر حدیث دا یہ معنی کریے کہ سونے فرمایا کہ جنہ میں کو دین پڑھنا سارے ہی عادل ہونے نے، تو پھر تو کوئی بھی انج نہیں سی ہونا چاہیے تھا جی، تو حالانکہ جنہ سارے دین پڑھے وہ سارے تو اس میں یار تے نہیں ہیں جی، کہ ہیں جی جی، اس دلیل کے ساتھ کہ پائے گئے ہیں وہ بھی جنہوں نے اٹھایا ہے اس علم کو اور وہ انگلینڈ کے ویزے کے لیے ترستے ہیں، واہ ہوا غیر عدل، کہ کون مولی عامر کو سارے تھے کو جے نہیں جی، تو لہٰذا پہ اس حدیث دا یہ مطلب ہے، مطلب آپ دا جڑا قول ہے آپ نے اپنے تے حسن ظن نال کیتا ہے وہ ٹھیک ہے، ظن المومنین خیرہ دا حکم ہے، لیکن حدیث دے راوی دے بننے واسطے ایک وکھرا معیار ہے جس نو مننا پینا ہے، اس تو سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے جی۔ سنے ہی انہیں تا دیسی صوفیاں ہون تک کہ جڑا نا صوفیائی دی اتنے پتہ نے انہوں کو 100 جلدیں دی حدیث دی کتاب بنا دینی سی کہ ہمارے دادا جی 10 حدیثیں سنایا کرتے تھے، اگلے آخنا میرے پر دادا جی 10 حدیثیں سنا دے سن جی، سندا کتنے، اور میرے دادا جی تو وڈا ولی کو نہیں، سندا کتنے، وہ سرکار کو خواب ڈائریکٹ پڑھ کے آتے سن جی۔ اے سارا راہ کون بند کردا؟ بولو، اے راہ کنے بند کرنا سی؟ اے راہ انج بند ہویا کہ جڑا بزرگاں نے کوشش کی تھی راویاں تو بغیر گل نہیں مننی جائے گی، سن دیو جی۔ یہی وجہ ہے کہ تانوں کسی حدیث سنائیے پتر جی، یہ حدیث مثال طور تے مشکاہ شریف سر رکھاں تے، لیکن پھر بھی مشکاہ شریف حوالہ دیتا ہے پچھلی کتاب دا، وہ کیڑی کتاب ہے کڈو؟ حالانکہ مسلمہ کتاباں نے ریاض الصالحین، الترغیب، جڑیاں اور بزرگاں کتاباں نے، انہوں تو کوئی شک نہیں، انہوں نے بالکل کوئی ڈنڈی نہیں ماری، لیکن پھر بھی یہ پیچھے حوالہ دینا ہے سند والی کیڑی کتاب بچے جی، سند والی، تو پھر سند دے راوی ویکھے جاندے نے جی، سارا معیار ایتھے وے جی جی۔ اور میں تمہیں کنی باری سمجھایا کہ ایک حدیث ہے، تسی اج کل دے 300 رسالے تے ماہنامے تے اخباراں 300 حوالے کٹھے کر دو، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، تاڑی رگاں پھول جانا حوالے دے دے کے جی، لیکن گل یہ نہیں، اے رگاں نہ پھلاؤ، ایکو جملہ دسو پیچھے کیڑی کتاب ہے، گل ختم، بس اے دسو جی۔ اسی یہ تو جلے 10 حوالے دینا مجمع، تو مجمع تو جناب نعرے مار مار کے بلے 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 مول صاحب بڑا مطالعہ ہے جی۔ چلو خیر، تہاڈا پتہ نہیں کی شے ہے۔ مذہب حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کا عدالت کے ثبوت میں رائے ابن عبد البر کی یہ ہے کہ ہر اٹھانے والا علم کو معروف عنایت بالعلم، عنایت توجہ کرنے والا بھی علم کے مطابق چلنے والا، بھی علم پڑھیا تو پھر اس کے مطابق چلتا ہے، تو آپ کیا کہتے تھے؟ ہر انا کل حامل محمول ہوگا معاملہ اس کا عدالت پر، بھئی یہ بندہ عادل ہے جی جی، حتیٰ کہ واضح ہو جائے جرا اس کی، اور حجت پکڑی ہے اس حدیث کے ساتھ کہ اٹھائیں گے، اس کے مطابق معنی کر رہے ہیں، اس علم کو ہر خلف سے، یعنی آگے آنے والوں سے، پیچھے ان کے عدول نفی کریں گے۔ اگلی گل تے جنہیں حدیث سنانی بالکل اس حسن حدیث ہے، ضعیف بھی ہوئے تو سنائی جا سکتی ہے، بے عالم کمیں دا ہونا چاہیے، انج دا ہونا چاہیے جی، بے جڑے ملک دا ویزا لبے چلا جانا چاہیے بھئی، یہ مطلب ہے جی۔ تو چونکہ چنانچہ حضرت صاحب کی بات ہے تو جناب کوئی بات نہیں، بڑے ہیں جی، یہ
عالم ہے وہ نفی کرے دینی علم سے غالین کی تحریف کو، مبتلین کے انتحال کو، جڑا مبتلین نے چیزاں منسوب کر دیتی ہیں اور جاہلین کی تعویل کو۔ ہونا ویکھو مبتلین، غالین، جاہلین اے ہیں دین پڑھے، ان پڑھ نہیں ہے کہ کی نے پڑھے نے تے پڑھ کے تے اینا اے ہتھلاں لیاں تے اینا نو اے نام ملے کیڑے جاہلین۔ اور قول ابن عبد البر کا یہ نہیں پسندیدہ علماء کے نزدیک، اس لیے کہ حدیث نہیں صحیح اور حدیث کی صحت کے فرض پر، پس بے شک معنی حدیث کا چاہیے کہ اٹھائے اس علم کو ہر پیچھے آنے والوں سے، ان کے عدول میں نیک لوگ جڑے نے وہ دین پڑھن تاکہ دین دا کم صحیح ہوئے۔ جی اس دلیل کے ساتھ کہ پائے گئے ہیں وہ جنہوں نے اٹھایا ہے اس علم کو حالانکہ وہ غیر عادل ہیں جی، موجود نے جی مثلا حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کا عدالت کے ثبوت میں رائے ابن عبد البر رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ ہر حامل علم جو معروف العنایت بالعلم ہے، محمول ہے معاملہ اس کا عدالت پر حتیٰ کہ واضح ہو جائے جرا اس کی، اور حجت پکڑی انہوں نے اس حدیث کے ساتھ کہ اٹھائے گا اس علم کو ہر پیچھے آنے والوں میں سے اس کا ان کا عدول، نفی کریں گے وہ علم دین سے غالین کی تحریف کی اور مبتلین کے انتحال کی اور جاہلین کی تعویل کی۔ اور قول ابن عبد البر رحمہ اللہ کا یہ نہیں پسندیدہ علماء کے نزدیک، اس لیے کہ حدیث نہیں صحیح اور اس کی حدیث کی صحت کی فرضیت پر، پس بے شک معنی اس حدیث کا چاہیے کہ اٹھائے اس علم کو ہر پیچھے آنے والوں سے اس کے عدول، اس دلیل کے ساتھ کہ پائے جاتے ہیں وہ پائے گئے ہیں وہ بھی جو اٹھاتے ہیں اس علم کو حالانکہ وہ غیر عادل ہیں۔ کیف یعرف ضبط الراوی بموافقته الثقات المتقنین فی الروایت، فإن وافقهم في روایتهم غالبا فهو ضابط ولا تضر مخالفته نادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ولم يحتج به۔ کیسے پہچانا جائے گا راوی کا ضبط؟ پہچانا جائے گا راوی کا ضبط راوی کی موافقت کرنے کے ساتھ ثقات متقنین کی روایت میں۔ جی جی میں باقیاں نے روایت کی تھی اسی بھی اومی کی تھی ہے، پس اگر موافقت کی اس نے ثقات متقنین کی ان کی روایت میں اکثر، تو یہ ضابط ہے یہ، اور نہیں نقصان دے گا اس کی مخالفت کرنا جو مخالفت نادرہ ہے ثقات کی، یہ اس کو نقصان نہیں دے گا کیونکہ ذرا ماسا مخالفت ہو جاتی ہے۔ پس اگر کثیر ہو گئی مخالفت اس راوی کی ثقات متقنین کے تو مختل ہو جائے گا اس کا ضبط، مختل ہو جائے گا ضبط، مختل ہو جائے گا جی، اور نئی حجت پکڑی جائے گی اس کے ساتھ، نہیں اس کے حجت نہیں پکڑی جائے گی۔ کیسے پہچانا جائے گا راوی کا ضبط؟ پہچانا جائے گا راوی کا ضبط راوی کی موافقت کرنے کے ساتھ ثقات متقنین کی روایت میں، پس اگر موافقت کی راوی نے ان کی اور ثقات متقنین کی ان کی روایت میں غالباً، تو پس وہ ضابط ہے اور نہیں نقصان دے گا اس کی نہیں نقصان دے گی اس کی مخالفت نادرہ، اور نادرہ تو دفتر نہیں ہے مراد، چلو جی
ان اسقات کے لیے پس اگر کثیر ہو گئی مخالفت راوی کی ان کے لیے ثقات متقنین کے لیے تو مختل ہو جائے گا ضبط اس کا اور نئی حجت پکڑی جائے گی اس کے ساتھ. مطلب ہے بھی جڑی نے حدیث روایت کی تھی جی دوسرے دے موافق ہوے گی تو ٹھیک ہے تو جی نویں گل ہوے گی تو پھر مسئلہ بن جائے گا یعنی پھر دوجی حدیث نو ترجیح ہوے گی. یہ مطلب ہوندا ہے. جی کیسے پہچانا جاتا ہے راوی کا ضبط؟ پہچانا جاتا ہے راوی کا ضبط اس کی موافقت کے ساتھ ثقات متقنین کی روایت میں. پس اگر موافقت کرے ان کی روایت کرنے میں غالباً پس وہ ضابط ہے اور نہیں نقصان دے گی اس کی مخالفت نادرہ ثقات متقنین کے لیے. پس اگر کثیر ہو اس کی مخالفت ثقات متقنین کے لیے تو مختل ہو جائے گا ضبط اس کا اور نئی حجت پکڑی جائے گی اس کے ساتھ.